اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا فرمایا، زندگی عطا کی، اور پھر کوئی اس دنیا کے اندر آ کے 1 دن رہتا ہے، کوئی 10 دن رہتا ہے، کوئی 10 مہینے رہتا ہے، کوئی 10 سال رہتا ہے، کوئی 50 سال رہتا ہے، کوئی 100 سال رہتا ہے۔ تو وہ اپنی مقررہ مدت کے اوپر ایک نہ ایک دن اس نے دنیا سے جانا ہوتا ہے۔ لیکن عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بس آیا ہے، چلا گیا ہے، کام ختم ہے۔ لیکن یاد رکھے، وہ جس کے جاننے پہ ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بس چلا گیا ہے، کام ختم ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر جو عین قرآن و حدیث کے اندر جو بیان ہوا اسی چیز کا بیان ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ موت کو سمجھ بیٹھا ہے غافل اختتام زندگی، یہ ہے شام زندگی صبح دوام زندگی۔ واہ 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 واہ۔ اصل جو زندگی ہے اس کا آغاز مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ اس کی طرف علامہ قرطبی نے بھی ایک اشارہ کیا، وہ کہتے ہیں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب دیکھیں، پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، الذی خلق الموت، حالانکہ اگر آپ دیکھیں پہلے زندگی ہے پھر موت ہے، لیکن پہلے اللہ تعالیٰ نے موت کا ذکر کیا، الذی خلق الموت والحیات، پہلے موت کا ذکر کیا پھر حیات کا ذکر کیا۔ یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو اصل زندگی ہے، جو اصل زندگی ہے اس کا آغاز مرنے کے بعد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور دکھ کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ فکر دی گئی کہ آپ جو جی رہے ہو یہ مرنے کے لیے جی رہے ہو، تو پھر ہر بندہ اسی سوچ پہ چل پڑا، یعنی اس کا جینا مرنے کے لیے ہو گیا۔ اور بھائی میرے، مرنے کے لیے زندگی نہ گزارو، مرنا تو ہے، خود کو باقی رکھنے کے لیے زندگی گزارو۔ دوام زندگی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ مرنا تو ہے لیکن بقا کے لیے کیا کر رہے ہو، یہی سمجھا جاتا ہے نا۔ دیکھو، بندہ آیا چلا گیا، ختم ہو گیا۔ میں آپ کے سامنے ایک گرانگ رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جس چیز کو لے کے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ چیز بندے کو ختم کرتی ہے، موت کو لے کے ہم کیا سمجھتے ہیں کہ موت بندے کو ختم کرتی ہے۔ موت نہیں بندے کو ختم کرتی، بندے کے کرتوت بندے کو ختم کرتے ہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے۔ موت نہیں بندے کو ختم کرتی، بندے کی بدعمالیاں بندے کو ختم کرتی ہیں۔ واہ واہ۔ موت نہیں بندے کو ختم کرتی، بندے کے سیاکاریاں بندے کو ختم کرتی ہے۔ اب آپ کے ذہن کے اندر یہ آتا ہوگا، اس کے اوپر کوئی ایسی دلیل کہ ہمارا ذہن بھی اس کو مانے۔ یہ دنیا کتنی بے وفا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سال بعد جا کے ہم لوگ خود پوچھ رہے ہوتے ہیں قبر کھودنے والے سے، وہ فلاں رشتہ دار کی قبر اس طرف تھی یا اس طرف تھی۔ یہ دنیا کی بے وفائی ہے کہ وہ چاچا جس نے زندگی تمہارے ساتھ گزاری ہے، جس نے وقت تمہارے ساتھ گزارا ہے، لیکن چند مہینوں کے بعد اس کی سمت بھی یاد نہیں ہے کہ اس طرف دفنایا تھا یا اس طرف دفنایا تھا۔ تو دوستان محتشم، اگر بات سمجھ میں آئے تو آپ کی روح تک اثر پہنچے گا۔ جب دنیا اتنی بے وفا ہے، اتنی بے وفا ہے کہ سچے چاچے کی قبر یاد نہیں رہی اس پاسے ہیں یا اس پاسے ہے، تو اتنے 100 سال ہو گئے ہیں یہ دنیا داتا صاحب کو کیوں نہیں بلا سکی؟ واہ واہ، کیا کہنے، کیا کہنے۔ سمجھو نا یار اس بات کو، دنیا تو بے وفا ہے، اور اتنی بے وفا وہ چاچا جس نے تیرے ساتھ زندگی گزاری ہے، عید ملن پارٹیاں ہوئی ہے، وہ تیرے ساتھ اپنی زندگی کے کئی سال گزار کے گیا ہے، وہ قبر کی سمت بھی یاد نہیں، اس پاسے یا اس پاسے۔ تو دوستان محتشم، یہ داتا صاحب کو کیوں نہیں بلا سکی ہے، یہ خواجہ صاحب کو کیوں نہیں بلا سکی ہے، یہ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان کو کیوں نہیں بلا سکی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے۔ کون سی چیز ہے؟ مال بندے کو زندہ رکھتا ہے۔ آپ جاؤ جا کے لاہور دیکھو، کیسے کیسے وزیر، کیسے کیسے بادشاہ مرے پڑے ہیں، نام لینے والا کوئی نہیں ہے، ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو دوستو، مال بندے کو زندہ نہیں رکھتا، عہدہ بندے کو زندہ نہیں رکھتا، شہرت بندے کو زندہ نہیں رکھتی۔ اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو یقین کریں آپ سمجھیں گے کہ میں ذہن آپ کا جس طرف منتقل کرنا چاہتا ہوں
وہ راہ ایسی راہ ہے جو اللہ نے بھی پسند کی ہے، اس کے محبوب نے بھی پسند کی ہے. توجہ رکھنا ذرا. اب کس چیز نے بقا دی ہے؟ واصف علی واصف نے ایک بات لکھی. ہائے. اس نے کہا یہ دنیا فانی ہے، ایک دن فنا ہونا ہے. تو جس نے فنا سے دل لگایا ہے، جس نے فنا سے پیار کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذکر کو بھی فنا کر دیا، اس کے وجود کو بھی فنا کر دیا. اور اگر اگلی بات اگر آپ سمجھیں گے تو بے ساختہ سبحان اللہ کی صدا بلند ہوگی. اس نے کہا دنیا فانی ہے، جس نے اس سے پیار کیا رب نے ذکر کو بھی ختم کر دیا، رب نے وجود کو بھی ختم کر دیا، اور وہ ہمیشہ سے ہے. فانی ہے دنیا، جس نے فانی سے پیار کیا ذکر کو بھی فنا مل گئی، وجود کو بھی فنا مل گئی، لیکن وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. جس نے اس سے پیار کیا ہے رب نے پھر دنیا میں ذکر بھی باقی رکھا ہے، قبر میں وجود بھی باقی رکھا ہے. اب یہ جو عقل ہے نا، بندہ جب تک اس کے پرائے میں کوئی بات نہیں آتی تو بندہ تسلیم کی طرف نہیں جاتا. اچھا جی، قبر میں بندہ چلا گیا ہے، سلیٹیں رکھ دی گئی ہیں، مٹی ڈال دی گئی ہے، کس طرح بندہ باقی رہتا ہے جی؟ ہوا جاتی کوئی نہیں ہے، خوراک جاتی کوئی نہیں ہے. یہ میں جملہ کہنے لگا ہوں، جو جس بندے کے اندر جتنا ایمان ہوگا نا وہ اتنا تڑپے گا. عقل یہ کہتی ہے سلیٹیں رکھ دی جائیں، مٹی ڈال دی جائے، وجود ختم ہوتا ہے. ایمان یہ کہتا ہے وہ رکھنا چاہے تو 100 سال کے بعد بھی کچھ نہیں ہوتا. سبحان اللہ. کیا کہنے. واہ. سب سے پہلے ایک عقلی دلیل سمجھو. اصل میں بات یہ ہے کہ اب ہم کو وہ یقین نہیں رہا اس کی قدرت کے اوپر. او بھائی وہ قادر ہے، تم نے کچھ کرنا ہو، محنت کرتے ہو، کوشش کرتے ہو، تجربات کرتے ہو، لیکن اس کی شان کیا ہے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. اس کی شان یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ سب کچھ کر سکتا ہے. ایک رنگ دیکھو ذرا، انڈا آپ نے دیکھا ہے؟ انڈا ہر طرف سے وہ بند ہوتا ہے. مجھے کبھی آپ نے سوراخ اگر دیکھا ہو تو مجھے بتائیں کہ جس کے ذریعے سے اندر کوئی آپ خوراک ڈالتے ہو؟ نہیں. کوئی کھڑکی ہو جس کے ذریعے اندر آپ روٹی دانہ ڈالتے ہو؟ نہیں. کتنا قادر مطلق ہے. بند انڈے کے اندر سے آنکھوں والا نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ بند انڈے کے اندر سے جاندار نکالتا کہ نہیں نکالتا؟ آپ کہو گے جی نکالتا ہے. اب ایک بات سننا ذرا، آپ سارے نسبت والے بیٹھے ہو، یہ دل سے پوچھو یار، جو رب بند انڈے کے اندر ککڑی کے بچے کو زندہ رکھ سکتا ہے وہ بند قبر کے اندر اپنے یار کو زندہ نہیں رکھ سکتا ہے؟ توجہ آپ احباب نے رکھنی ہے. لیکن دوستان محتشم، سب سے پہلے اس کا ہونے کے لیے جس چیز کو عبور کرنا پڑے گا وہ کیا ہے؟ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کشف المحجوب کے اندر لکھا، کہتے ہیں کہ حضرت با یزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے نا ایک دن بڑا خاص قرب عطا کیا، اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اس قرب کو صوفیہ معراج با یزید کہتے ہیں. آپ غور کرو، ہم جس معاشرے میں جی رہے ہیں لوگ نبی پاک کی معراج کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. گئے کیسے، آئے کیسے، ہوا کیسے ہیں، یہ تھوڑے سے لمحے کے اندر کس طرح ہو سکتا ہے. مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، وہ کوئی پھل تڑال مولوی نہیں ہے. یہ وہ عظیم عاشق رسول ہیں، میلاد مصطفیٰ پہ بیان کر رہے تھے، سامنے بلب کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے. تو اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں نبی پاک آئے نے تو سارا جہاں روشن ہو گیا، تو پھر بھی بجھنا پہ اس کے بعد بلب نہیں بجھا ہے. ایسا عشق رکھنے والے. اور آپ فرمایا کرتے تھے تم بیمار ہوتے ہو طبیبوں کے پاس جاتے ہو، حکیموں کے پاس جاتے ہو، فقیر جب بیمار ہوتا ہے نبی پاک کی حدیث پڑھتا ہے. محدث پاکستان فاضل بریلوی کا فیضان جن کو حاصل تھا، فاضل بریلوی کی نظر جن کو حاصل تھی، جنہوں نے پاکستان کے اندر سنیت کا 100% کام کرنے کے اندر حق ادا کیا ہے،
انہوں نے ایک بات لکھی, میں کہتا ہوں اگر آپ سمجھ گئے نا تو یقین کرو کہ ذوق بھی آئے گا, عقیدے کے اندر پختگی بھی آئے گی. کہتے ہیں کہ ولی کامل کے مرید تھے, تو وہ نا سائنسدانوں کے اندر بیٹھ گئے. تو ایک سائنسدان بول کے کہنے لگا یار ایک لات اٹھائی جائے نا, ایک لات, تو دوسری تو بندہ اٹھا نہیں سکتا, دیکھو نا نیچے آ جاؤ گے. کہنے لگا تم کہتے ہو ہمارے نبی 7 آسمانوں کے اوپر گئے ہیں, ایک آپ اٹھاؤ گے تو دوسری اٹھاؤ گے تو نتیجہ کیا نکلے گا, آپ نیچے آؤ گے. کیوں؟ جسم بھاری ہے, جسم کثیف ہے. وہ کہتے ہیں تم کہتے. پھر ایک دوسرا بولا, کہتا ہے زمین و آسمان کے درمیان نا ایک مقام ہے جس کو کرہ نار کہا جاتا ہے, آگ سے زیادہ شدید ہے, وہ زندہ بندہ وہاں سے آ ہی نہیں سکتا. پھر آگے ایک مقام ہے جس کو کرہ زمہریر کہا جاتا ہے, برف سے زیادہ شدید ہے, بندہ آ ہی نہیں سکتا وہاں سے, نہ جا سکتا ہے. تو تم کہتے ہو گئے بھی ہیں, لمحے میں آئے بھی ہیں. اب کیا تھا, وہ جو ماحول تھا نا اس کا ذہن کے اوپر اثر پڑ گیا. اس لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے جواں والے نہ بھئی جواں پی جاندیاں نے, کھورک والے نہ بھئی کھورک پی جاندی ہے, عشق والے نہ پئی عشق لبدا جی. دیکھو نا وہ مانتا تھا کہ مدینے والے گئے ہیں, اس لیے تو کہتے ہیں بد مذہبوں سے دور رہو بھی, ان کو دور کرو بھی, یا تو تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں گے یا تمہیں گمراہ کر دیں گے. اب کیا تھا, دل کو کہنے لگا, کہتا یار میں مانتا ہوں حضور گئے ہیں, لیکن جو انہوں نے باتیں بیان کی ہیں اس سے بھی نظر نہیں ہٹائی جا سکتی ہے. چلو صبح جا کے نا اپنے شیخ کامل سے یہ بات پوچھوں گا کہ یہ کیا وجہ ہے, اوپر کرہ نار بھی ہے, زمہریر بھی ہے, تو اس کا جواب تو آپ دیں. وہ کہتا ہے جب میں صبح گیا نا, یہ مولانا سردار احمد صاحب نے بات لکھی, جب وہ صبح گیا نا تو شیخ صاحب نا اوپر والی منزل پہ موجود تھے, نیچے دروازے بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں, اس نے دستک دی ہے, اوپر جانے کا کوئی رستہ نہیں ہے, دروازے ہی بند ہیں, کھڑکیاں بند ہیں. اب شیخ صاحب اوپر تھے, جب دروازے پہ دستک دی گئی تو انہوں نے اوپر سے کہا کون, نیچے سے یہ کہنے لگا حضور غلام آیا ہے. اوپر سے شیخ نے کہا آ جا. کیا کہا؟ آ جا. کہتا صرف کہنا تھا آ جا, بغیر سیڑھیوں کے میں اپنے شیخ کے سامنے موجود تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب ایک بات میں کرنے لگا ہوں, میں نے آپ کا ذوق دیکھنا ہے, اس لیے کہ مجھے پتہ لگے کہ واقعی آپ کچھ سن رہے. کوئی کہہ سکتا ہے کیونکہ آج کل کا جو ہمارے یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے ہیں نا, یہ جب تک کوئی عقلی طریقے سے نہ سمجھایا یہ مانتے نہیں ہیں. اچھا جی انہوں نے کہا آ جا تو وہ منٹ میں اوپر چلے گئے, سیکنڈ میں اوپر چلے گئے, یہ کیسے ہوتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ قرآن ہے, کتنے میلوں پر پڑا ہوا تھا ملکہ بلقیس کا تخت؟ توجہ رکھنا ذرا, یہ آنکھ جب کی ہے کتنا وقت لگا ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک, آنکھ جھپکنے کے دیر تک نہیں, قبل. اللہ فرماتا ہے آنکھ جھپکنے سے پہلے ملکہ بلقیس کا تخت آ چکا تھا. یہ کیسے ہو گیا جی, یہ کیسے ہو گیا؟ رب کی دی ہوئی قوت کی وجہ سے, رب کی دی ہوئی طاقت کی وجہ سے. اور یار جو حضرت سلیمان کا کلمہ پڑھے اس کو یہ شانیں عطا ہو سکتی ہیں جو مدینے والے کا کلمہ پڑھے. یہ تو قرآن ہے, کوئی نفی کرے گا حضرت دارا اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو جب وہ اوپر گیا, وہ اوپر بس کہا آ جا, وہ اوپر تھا. کہتا ہے میں دیکھتا کیا ہوں, چونکہ وہ ذہن کے اندر تھا نا, اوپر کرہ نار ہے, زمین و آسمان کے درمیان پھر کرہ زمہریر ہے. کہتا ہے دیکھتا ہوں شیخ نے نا اپنی دونوں ٹانگیں آگ کے اوپر رکھی ہوئی ہیں, آگ جلاتی نہیں ہے, راکھ نہیں کرتی ہے. آگ کا کام کیا ہوتا ہے؟ جلانا. اب ایک بات توجہ سے سننا, آگ کو بھی اللہ نے اتنا فہم عطا کیا ہے, نمرود اگر اسی آگ میں جاتا تو جلنا تھا. خلیل اللہ کو بچایا کہ نہیں بچایا؟ آگ کو بھی فہم عطا کیا ہے, اس کو بھی پتہ لگ جاتا ہے منافق کون ہے, عاشق کون ہے. اوپر دیکھو نا, اقبال نے کہا آج بھی ہو کر ابراہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا. اب اس نے جب یہ دیکھا جی بات ہے آگ جلاتی نہیں ہے, شیخ نے جو جملہ کہا سنو ذرا. شیخ کہنے لگے تم یہ سوچ رہے تھے کہ نبی پاک گئے کیسے, اوپر یہ بھی ہے تو یہ بھی ہے, ایک لات اٹھائی جائے تو دوسری اٹھائی نہیں جا سکتی. کہتے ہیں میں نے تمہیں کہا ہے آ جا, میں نے تمہیں کہا ہے آ جا, ٹائم نہیں نہ لگیا تو جس کو وہ کہے آ جا. میں نے تمہیں کہا ہے, اللہ حضرت کہتے ہیں صرف تمہاری مات نہیں ماری گئی, عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے.
جانے مراد آپ کدھر ہے تیرا، نہ تم کیا جاننے وہ کس رفتار میں گئے، تم کیا جانو، اتنی سوچ ہے، اتنی عقل ہے، تھوڑا سا علم ہے، تمہیں کیا پتا ہو، شعور و نظر و فکر کے دعوے حدیث تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے۔ تو دوستان محتشم، یہ نہیں تو میں کہتا ہوں آپ چلو شکر کیا کرو کہ نسبت والے ہیں۔ کہتے ہیں با یزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو مقام قرب عطا کیا گیا، انہوں نے جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا۔ اب اس خاص قرب میں رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے ہیں، یہ جتنے جوان آئے ہو نا بڑی توجہ رکھنا، کہتے ہیں یا اللہ میں اپنی خودی سے کس طرح گزر سکتا ہوں؟ خودی سمجھتے ہو؟ نفس پرستی، خودی سمجھتے ہو؟ غرور، خودی سمجھتے ہو؟ شخصیت پرستی۔ منو منو، میں آیا ہوا میرے آستے کھلو، میں آیا ہوا میرا استقبال کرو ہے۔ میں کبھی یہ سوچتا ہوں، میں کہتا ہوں یار جن کا پوری دنیا کے اندر نام ہے وہ سٹیج پہ آ کے بیٹھے ہیں، سب کو پتہ لگ جاتا ہے حضرت آگے ہیں، ان کی بھی تصویر فلیکس پہ چھوٹی لگوائی جائے، وہ کہتے ہیں ہم نے پروگرام پڑھنے کے لیے نہیں آنا، وہ نہیں رجے اسی کس طرح رج سکنے ہیں۔ میں حقیقت بات بتاؤں، اگر صوفیاء کی زندگی کا رنگ اگر ہم اپنی زندگی میں شامل کرنے لگ جائیں، یقین کرو لوگ دیکھ کے کہیں یہ کوئی یام نہیں جا رہا، یہ محمد عربی کا غلام جا رہا ہے، لیکن وجہ کیا ہے؟ صرف ہم لوگوں نے انہیں سنانا سیکھی ہے، ان کی باتیں سنا کے پیسہ کمانا سیکھا ہے، ان کا رنگ۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، مجھے بتائیں آج بھی بلے شاہ کا نام ہے کہ نہیں؟ پوری دنیا کے اندر نام ہے کہ نہیں؟ مسلم کیا ہو غیر مسلم ہو اس بندے کو سنتے ہیں کہ نہیں ہیں؟ لیکن دیکھو جب مشہوری ہو گئی تو پھر کیا کہا؟ بلے شاہ اتھے چلیے جتے ہون سارے انے۔ ایک بات آپ کو سنانے لگا ہوں ہے، یہ بات وہ بات ہے چونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں دل بدلنے کے لیے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ صرف سرور لے کے چلے جائیں۔ مولا کائنات نے فرمایا انسان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ دنیا و دین کے معاملے میں اس کی طرف اشارہ کریں۔ کی مطلب ہے؟ دیکھو کڈا وڈا خطیب جا رہا جی، اگر یہ بات میں آپ کو باحوالہ نہ بتاؤں تو پھر کہیے گا، فرمایا بچتا وہی ہے جس کو خدا بچاتا ہے، بچتا بتا یہ رہا ہوں۔ دیکھو پوری دنیا میں نام ہے بلے شاہ اتھے چلیے جتے ہون سارے انے، نہ کوئی ساڑی ذات پہچانے نہ کوئی سانو منے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نفی ہوتی ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہوتا ہے۔ حکم تو یہ تھا کہ نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے، ہم نے کیا ذہن بنا لیا ہے جس کو کوئی عہدہ مل جائے اس کو نیچے اتارنے کے اندر جہاد کرنا ہے، جس کو کوئی سٹیٹس حاصل ہو جائے اس کو نیچے اتارنے کے اندر ہم نے جہاد کرنا ہے۔ اب اس چیز کو آپ دیکھیے گا کہ ہمارے بڑے کس حد تک جا کے، پھر میں حضرت بایزید بسطامی کو کوٹ کرنے لگا ہوں، کس حد تک جا کے آپ اس ذات کا خیال رکھا کرتے تھے، کس حد تک جا کے دیکھا کرتے تھے کہ یار رب نے نوازا کتنا ہے، اور پھر ان کے شکر کا رنگ کیا تھا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ اپنے شیخ صاحب کے ساتھ جا رہے ہوں، سامنے سے کتا آ جائے تو کیا کرو گے؟ اٹا مارو گے انہوں نے، اس کو بگاؤ گے، کیوں؟ پیر صاحب گزرنے لگے ہیں، یہی بات ہے۔ حضرت با یزید بسطامی تنگ گلی سے گزرے ہیں، سامنے سے کتا آ گیا، مریدوں کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں سائیڈ پہ ہو جاؤ، اس کو رستہ دو۔ یہاں انسان کو رستہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہم نے کیا سیکھا قرآن و سنت سے؟ دیکھو رنگ حضرت والا کہ وہ مریدوں کو کہہ رہے رستہ دو، کتے نے گزر رہا ہے۔ اب حضرت والا پیچھے ہٹ گئے، کتا گزر رہا ہے۔ ایک مرید کہنے لگا یہ جو آپ نے ہمیں کہا ہے کہ کتے کو رستہ دے دو، اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتے کو ہم پہ فضیلت ہے، اور اس بات کو نہ عقل مانتی ہے نہ شریعت تسلیم کرتی ہے۔ اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے، آپ نے کہا جی کتے کو رستہ دے دو۔ اب ذرا دیکھنا با یزید بسطامی نے کیا سوچ کے یہ کہا تھا۔ کہنے لگے اس نے نہ ازل میں میرے سے سوال کیا، او با یزید
میں نے کیا بگاڑا تھا، مجھے کتا بنا دیا گیا، تو نے اس کا کیا سوارا تھا کہ تجھے سلطان العارفین بنا دیا گیا۔ اب میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جڑا بندہ ریڑی لگاتا ہے اس نے کیا بگاڑا تھا کہ وہ ریڑی لگا رہا ہے؟ تو جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا کی ہے، تم نے کیا سوارا تھا جی؟ کون ماں کے پیٹ سے کوٹھی لے کے آتا ہے؟ کون ماں کے پیٹ سے پراڈو لے کے آتا ہے؟ تم نے کیا سوارا تھا؟ ابھی دیکھو، کہتے ہیں جب میں نے کتے کو دیکھا میرے ذہن کے اندر یہ بات آ گئی، کون سی؟ کہ یار میرے رب نے مجھے کتے پہ فضیلت دی ہے۔ اس بات پہ سب کہنا سبحان اللہ۔ یہ رنگ دیکھ، داد کی نیت سے نہیں، ذکر اللہ کی نیت سے۔ کہتے ہیں جب میں نے کتے کو دیکھا میرے ذہن میں آیا کہ میرے رب نے مجھے کتے پہ فضیلت دی ہے، تو کہتے ہیں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے میں نے کتے کو رستہ دے دیا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو رب نے کچھ دیا ہے کیوں نہیں کسی ماڑے کو رستہ دیتے؟ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ یار اینو پہلے دو ہے؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ میری بکت ختم ہو جائے گی۔ او بھائی ختم ہوئیں گا تو اگو بکا لبے گی نا۔ آپ نے اس بات کو سمجھے ہے؟ اقبال نے کہا مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کوئی مقام چاہتا ہے، نہیں تو یاد رکھنا حضرت کرو سجدے، بت پال کے رکھا ہے خواہشات کا، کاکھ نہیں لبنا۔ آرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، یہ رب کا قرآن ہے۔ خواہشات کا بت ہر بندے نے اپنے اندر پال رکھا ہے۔ آرائیتا من اتخذ الہہ ہوا افا انت تکون علیہ وکیلا۔ اقبال جیسا بھی کہہ کے گیا تھا، اس نے کہا اب تو ادھر بھی یہ چکر شروع ہو چکا ہے، جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی تھا، اور تیرا دل ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ میں صرف آپ کو یہ ایک سبق دے کے جانا چاہ رہا ہوں، اپنی خودی سے گزرنا سیکھو، کبھی نفی کر کے دیکھو اپنی ہے، جب نفی کرو گے نا پھر وہ ملتا ہے۔ وہ کس طرح؟ میرے استاد محترم نے بات سنائی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے ہے۔ کہتے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس نا ایک غیر مسلم آیا، ہندو، تو آ کے کہنے لگا میں کلمہ نہیں پڑھنا، میں دیکھتا ہوں جو میرے ساتھ مسلمان ہیں نا وہ تسبیح میں کچھ پڑھے ہوتے ہیں، مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ، کلمہ نہیں جو میں پڑھنا ہوں، جو کوئی وظیفہ دسو میں کر دارا۔ اب وظیفہ ذرا غور سے سننا، جن کی روحانی پرواز تیز ہوگی وہ سمجھ جائیں گے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کہتے ہیں وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے، میں نہیں او ہے، میں نہیں او ہے، میں نہیں وہ ہے، میں نہیں وہ ہے، میں نہیں وہ ہے۔ اب حضرت والا جب اس نے، اب اس کو نہیں پتا کہ وہ کیا رہا ہے، لیکن اس کو تو پتا ہے نا وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہتا ہے میں نہیں وہ ہے، میں نہیں وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو جملہ بڑا پسند آیا، اے نفی کردہ پہ میں نہیں وہ ہے، نور ایمان داخل کر دیا۔ خواجہ صاحب کے پاس گیا، جا کے کہنے لگا آپ کو کہا تھا میں نے کہ کلمہ نہیں پڑھنا، تو ان میرا دل کردہ میں کلمہ پڑھا، کیتا کیجئے۔ میں نے نہیں پڑھنا تھا، آپ کو پہلے کہا تھا، اب دل کرتا ہے کہ کلمہ پڑھوں، مجھے کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھنے کے لیے آیا ہوں، یہ بتائیں کہ کیا کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تو کلمہ پڑھنا سے آیا سی، تینوں کلمہ پڑھا کے بھیجیا سی، میں نہیں وہ ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ صرف آپ کو بتانا، نہیں نفی کرو گے تو یاد رکھنا وہ جو بلے شاہ نے کہا، سجدے کر کر بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لبا سجدے کر کر ہارے، رب تے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے شاہ رب اس نو لبدا جڑا اپنے نفس نو مارے۔ یہ جڑا نفس ہے نا، حضرت حسن بصری کہتے ہیں یہ سب سے زیادہ تمہارا دشمن ہے دنیا میں، اور میں کہتا ہوں کبھی آپ غور کرو، اگر وہ اس قدر جا کے اس کو ذلیل کیا کرتے تھے، اصلاح کیا کرتے تھے، تو کیا ہمیں نہیں کوشش کرنی چاہیے؟ حسن بصری کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے، تابعی بزرگ ہیں۔ تابعی اسے کہا جاتا ہے جس نے کسی صحابی کی زیارت کی ہو، اور صحابی اسے کہا جاتا ہے جس نے مدینے والے کی زیارت کی ہو۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، اور فرمایا جس نے اس کو دیکھا، جس نے مجھے دیکھا اس کو بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی ہے۔ تو حضرت حسن بصری ایک دن اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے آج کی محفل کا صرف کانوں کا چسکا نہ لے کے جانا، یہ دل میں جگہ دینا۔ حضرت حسن بصری ایک دن اپنے آپ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں اپنے آپ کو،
नफ्स की तरफ मुतवज्जे हो के ना गल्लां ते तू इंज करना जिस तरह तू बड़ा नेक है, गल्लां ते तू इन्नियां करना वे जिस तरह तू बड़ा आबिद है। अब देखो ये जुमला देखना, मैं आपको पहले कह रहा हूं, कौन नफी करता है जी इस सतह पे जाके? उन्होंने नफी की है तो आज भी उनका वजूद बाकी है, आज भी उनका जिक्र बाकी। कहते हैं नफ्स को मुखातब करके गल्लां तू इंज करना जिस तरह तू बड़ा नेक है, काम तेरे फासकां लेने। मुझे बताओ कोई कह सकता है? क्यों? हजरत वाला काम मुखा है। वो आप किसी आलिम से पूछोगे ना जन्नत किधर है, तो जवाब ये है सातों आसमानों के ऊपर है। किसी सूफी से पूछा गया जन्नत किधर है, उन्होंने कहा पहला कदम नफ्स की गर्दन पे रखो, दूसरा कदम जन्नत के अंदर। यार जिंदा इस चीज को जरा महसूस कीजिए। फिर खुद क्या कहते हैं अपने नफ्स को मुखातब करके? वो कहते हैं औलिया अल्लाह के जी औसाफ नहीं, बातें तो करें लेकिन अमल ना करें, बातें तो करें लेकिन अमल ना करें। तो दोस्तान मोहतशम अब गौर कीजिएगा जो मैं बात आपके सामने रखने लगा हूं। अल्लाह की बारगाह में आज कहते हैं बा यजीद बस्तामी, या अल्लाह मैं अपनी खुदी से किस तरह गुजर सकता हूं, यानी तेरे रास्ते में जो रुकावटें आती हैं वो किस तरह ख़त्म हो सकती हैं। माल के कायनात ने फरमाया। इस बात पे अगर आप ना बोले तो फिर मुझे नहीं पता, ये रब की तरफ से जवाब दिया गया। जितना प्यार अपने रब से है उतना कहना सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह पाक ने फरमाया बा यजीद बस्तामी, अगर तू चाहता है ना सारी रुकावटें ख़त्म हो जाए जो हमारे रास्ते में आती हैं, कुल्ली तौर पे सही मानों के अंदर मेरे महबूब की तबाह में आ जा। जब तू इत्तबाए रसूल में आएगा फिर तू ये नहीं कहेगा देखो जी अंग्रेज तो चांद पे पहुंच गए हैं, ना ना ना, फिर तू उनसे मुतासर नहीं होगा। फिर यही रंग आएगा जो इकबाल में आया था, खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग। देखो ना जड़ा जाता है हजरत वाला, वो आके कहता है देखो जी उनके ये मैनर्स हैं, उनके ये तरीके हैं। मैं कहा मेरे से पूछो, मेरे अपने रिश्तेदार कोई फ्रांस के अंदर है, कोई यूके के अंदर है, वो चांद पे पहुंच गए हैं, लेकिन बाप जब बुढ़ापे में पहुंचता है तो ओल्ड हाउस के अंदर जमा करा के आते हैं। ये जीने का तरीका है, कुत्तों को सीने के साथ लगा लिया। इकबाल पढ़ के आया तो उसने क्या कहा? उसने कहा यही दर्द देता है हर शाम का डूबता हुआ सूरज कि मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। कहता खीरा न कर सका मुझे जलवाए दानिशे फरंग, सुरमा था मेरी आंख में खाके मदीना और नजफ। यानी इकबाल के जज्बात बता रहे थे, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, मेरा तो सब कुछ मेरा नबी है, उन्हीं का गम मुझको साथ रखे, वही मेरे दिल पे हाथ रखे, वो दर्द भी है सुकून भी है, मेरा तो सब कुछ मेरा। तो मेरे दोस्तों ये जितने जवान आए हुजूर की तबाह में आने की कोशिश करो, वो सीखो तो सही हुजूर का मुस्कुराना कैसा था, वो सीखो तो सही यार कोई आ जाता था हुजूर का नवाजना कैसा था। यकीन करें आज के दौर के अंदर घर से ही ये थिंकिंग दी जाती है, पुत्रा वसा नहीं खाना किसी का, की मतलब किसी ते एतबार नहीं करना। अल्लाह दे बंदिया तू कलियां ते नहीं ना रहन आया, याराना तो लगता है, दोस्ती तो होती है। और अगर आप, मैं ये जो बात करने लगा हूँ 6 महीने आप करके देख लें, 7 महीने आप करके, बल्कि मैं कहता हूँ 40 दिन करके देख लें, अगर रूहानियत का असर आपको महसूस ना होगा तो फिर कहना। अगर आप चाहते हैं ना हुजूर की बारगाह में मकबूल हो, नबी पाक के गुलामों को खुशी देना सीखो। एक मोची के बारे में मैंने पढ़ा, उनसे किसी ने पूछा तू ही तो जुटियां गंढ दे, तो वलायत किस तरह लभी? उन्होंने ये नहीं कहा मैं वजीफे करना वा, मैं ये करता हूँ वो करता, नहीं। कहने लगे यार जेड़ा भी जुती गंढाना से आया ना, ऐसा नहीं इतना सीती है किसी आम दी जुती नहीं, नबी पाक दे गुलाम दी जुती है। हाय हाय, ये है हुस्न। और यार देखो करम बाला करम, देखो आपने नीयत की है किसकी? गुनाह की, थानू गुनाह नहीं लभया, गुनाह एक कीता वे, एक गुनाह लिख दिता गया। नीयत कीती है गुनाह दी, गुनाह लिखिया नहीं गया, हाँ गुनाह लिखा नहीं गया। और नीयत की है
آپ نے نیکی کی، ایک نیکی لکھ دی گئی ہے. یہ کس کا کرم ہے؟ یہ مدینے والے کا کرم. ایک حدیث آپ کو سنانے لگا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے پہلی دفعہ، حدیث قدسی ہے، پہلی دفعہ آپ سن رہے ہوں گے. علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا. کہتے ہیں معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا، سونیا آپ کی امت پر نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ بھی ہے